یہ جو بیگ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے اس میں $2 ملین بتائے گئے ہیں، جو پاکستانی اماؤنٹ کے مطابق 57 کروڑ روپیہ بنتا ہے اس ٹائم کا۔ تو یہ کوڈ لگنے کے بعد آپ لوگوں کو ڈالر سے بھرا ہوا بیگ نظر آئے گا، اور یہ برطانیہ سے ایئر ڈیلیوری کے ذریعے آنے تھے، جس کی کسٹم فیس ادا کرنی ہوتی ہے۔ اور یہ ایسے کر کے لوگوں کے ساتھ فراڈ کرتے ہیں کہ ہم آپ لوگ کو ڈالر بھیج رہے ہیں ڈیلیوری کے ذریعے، تو اس کی آپ لوگ کو کسٹم فیس ادا جو کرنی ہوتی ہے وہ کریں۔ تو وہ جو کسٹم فیس ادا کرنی ہوتی ہے وہ یہ اپنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کروا کے اگر یہ ڈیلیوری بھیج بھی دیتے ہیں تو یہ نقلی نوٹ ہوتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا گینگ ہے جو پوری دنیا میں کافی عرصے سے سرگرم ہے۔ ایسے لوگوں سے بچنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو واچ کریں کہ یہ کیسے اور کس طرح لوگوں سے فراڈ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب فرینڈ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج میں آپ سب لوگوں کے ساتھ یہ سب شیئر کرنے جا رہا ہوں جو میرے ساتھ کچھ دن پہلے ایک واقعہ ہوا ہے۔ یہ تقریباً کافی عرصے سے یہ گروپ سرگرم ہے مختلف طریقے سے لوگوں کو لوٹ مار کرنے کی۔ تو آپ سب لوگ اس ویڈیو کو غور سے دیکھیے اور سنیے گا تاکہ آپ میں سے یا آپ کے فرینڈ فیملی میں سے کسی کے ساتھ فراڈ نہ ہو۔ یہ مختلف حربے استعمال کرتے ہیں اور کس طرح یہ لوگوں کو لوٹتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کو پوری ان کی جانکاری دیتا ہوں۔ یہ فیس بک پر، انسٹاگرام پر اور واٹس ایپ پہ اور جو بھی آن لائن ایپ ہیں وہاں لوگوں کو مختلف طریقے سے لوٹتے ہیں۔ اگر فیس بک پر یہ لوٹتے ہیں تو یہ تقریباً ہر 2 ماہ بعد یا 90 ڈے بعد جب یہ نام چینج ہوتا ہے فیس بک پر تو یہ نام اپنا چینج کر کے پھر اس حوالے سے دوسرے نام سے یہ لوٹتے ہیں۔ لیکن اکثر یہ جو پکچرز وغیرہ ہیں یہ ایسے ہی شیئر کرتے ہیں سب کو۔ اگر آپ یوٹیوب پہ کہیں سرچ کریں گے تو آپ لوگ کو مل جائیں گے۔ یہ بڑے بڑے لوگوں کو انہوں نے لوٹا ہے، چاہے وہ فارنر ہو یا عربی ہو یا انڈین ہو، پاکستانی ہو، یہ ہر کنٹری میں جو بھی رہنے والا ہوگا اس کو ٹارگٹ کرتے ہیں، اسے ڈیٹیل لے کے پھر اس حوالے سے اس کو ہینڈل کرتے ہیں۔ تو ایسے ہی 2 مئی کو ایک فارنر نے میرے ساتھ کانٹیکٹ کیا، تو اس کے بعد اس نے مزید اپنا انٹروڈکشن کروا کے اپنا نام میڈم نینسی بتایا ہے کہ میرے شوہر کا تعلق جرمنی سے ہے اور ہم برطانیہ میں رہتے ہیں۔ میں نے 16 اگست 2019 کو اپنے شوہر کو کھویا تھا۔ میں طویل عرصے سے کینسر کے ساتھ جدوجہد کر رہی ہوں اور میرے ڈاکٹر نے کہا کہ موجودہ سٹیج بے قابو ہے اور میرے پاس زندہ رہنے کے لیے چند ماہ باقی ہیں۔ اس نے جو میسج اس کے جواب میں نے اس کو صحت کے حوالے سے دعا کی کہ اللہ آپ کو سلامت رکھے اور شفا دے۔ تو اس کے بعد اس نے میسج کیا کہ میرے پاس ایک بہت اہم بات ہے، میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں، لیکن یہ ایک ایسی چیز ہے جسے آپ رضامندی اور پورے خلوص کے ساتھ قبول کریں، اور پورے خلوص کے ساتھ اگر آپ جانتے ہیں کہ آپ میرے ساتھ مخلص ہیں تو یہ کہیں کہ میں آپ کو دے دوں گا۔ اس کی پوری تفصیل پھر میں اس بارے میں بتاؤں گی۔ یہ اس نے میسج کیا تو پھر میں نے اس کو بولا کہ کیا مسئلہ ہے، آپ مجھے بتاؤ جو بھی پرابلم ہے یا جو بھی میٹر ہے۔ تو اس کے بعد میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا مسئلہ، آپ میرے ساتھ شیئر کر سکتی ہو۔ تو اس نے مجھے بتایا کہ میرے شوہر کی موت سے قبل انہوں نے برطانیہ حکومت کے ساتھ $4.7 ملین کا معاہدہ کیا ہوا تھا، لیکن میرے بینک اکاؤنٹ میں رقم بھیجنے سے پہلے ہی میرے شوہر کی موت ہو گئی۔ میرے شوہر بھی اپنی موت سے پہلے غریب لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے اور مجھے بھی غریب لوگوں کی مدد کرنے کی ترغیب دیا کرتے تھے، کیونکہ جب سے ہماری شادی ہوئی تو ہمارے ہاں کوئی اولاد نہیں ہے، اور میری صحت کی حوالے سے اور اپنی صحت کی حالت کی وجہ سے میں نے اپنے آبائی یہ شہر کمبوڈیا میں
$2 ملین بھیجے ہیں غریب لوگوں کے لیے، اور اپنی دوائیوں کے لیے ہاسپٹل میں $7 لاکھ جمع کرائے ہیں۔ تو اس کے بعد اس نے بتایا کہ آپ کو میں بقایا $2 ملین بھیجنا چاہتی ہوں تاکہ آپ اسے اپنے ملک کے غریب لوگوں اور وہاں کی بیواؤں کو دینے میں میری مدد کریں۔ جیسا کہ میرے مرحوم شوہر کی عادات کے مطابق ہماری کوئی اولاد نہیں تھی، اس رقم کو وراثت میں حاصل کرنے کے لیے براہ کرم اس پروجیکٹ کو سنبھالتے وقت مذہب نسل کی تفریح نہ کریں۔ یہ فیصلہ اس لیے کیا کہ میرا کوئی بچہ نہیں ہے جو اس رقم کا وارث ہو، اور میں نہیں چاہتی کہ میرے شوہر کی محنت کی کمائی کا غلط استعمال ہو۔ اس طرح کے اس نے بہت سارے میسج کیے ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، کرائے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر یہ میسج ہے اس کا کہ میں یہ رقم آپ کے ذریعے وہاں کے کم مراحت یافتہ لوگوں کے لیے دینا چاہتی ہوں۔ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ آپ کو اس پروجیکٹ کے لیے خلوص نیت سے نبھانے کے لیے ایک اچھا دل دے، کیونکہ میں اس پروجیکٹ کے لیے آپ کو نہیں دیکھ سکوں گی، اور نہ ہی آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ آپ اس پروجیکٹ کو کیسے خرچ کرتے ہیں اس کے پیسے۔ آپ کو مجھ سے یقین دہانی اور وعدہ کرنا ہوگا کہ فنڈ کا 70% کسی بھی چیریٹی تنظیم کو عطیہ کیا جائے گا۔ آپ 30% اپنی مدد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، اور کسی ایسے منافع بخش کاروبار میں سرمایہ کاری کر سکتے ہیں جس سے سالانہ آمدنی ہو جو آپ کو صدقے کی سالانہ مدد کرنے کے لیے قابل بنا سکے۔ کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ جان لیں کہ میں نے صرف ایک صبح اٹھ کر اس پروجیکٹ کے لیے آپ سے رابطہ کرنے کا فیصلہ نہیں کیا، میں اللہ سے دعا کر رہی ہوں کہ وہ مجھے ایک مخلص اور ذمہ-دار شخص ملنے کی ہدایت دے جو میرے جانے سے پہلے اس پروجیکٹ کو سنبھال سکے اس دنیا میں۔ اور مجھے یقین ہے کہ خدا جانتا ہے کہ ہم یہاں کیوں ملے ہیں، اور آپ کے پروفائل کو دیکھنے کے بعد میری روح مجھے بتاتی ہے کہ آپ صحیح شخص ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ آپ یہ کر سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد اس نے یہ مجھ سے جو ڈیٹیل مانگی ہے کہ آئی وانٹ یو ٹو سینڈ می یور پرسنل ڈیٹیل سچ ایز فل نیم، کنٹری، سٹی، ہوم ایڈریس، فون نمبر، آئیڈینٹی کارڈ، ای میل وغیرہ۔ یہ میں نے کچھ ڈیٹیل اس کو سینڈ کی، پھر اس نے یہ سب ڈیٹیل جان کر خوشی ہے کہ مجھے خوشی ہوئی ہے یہ سب جان کر کہ میں صحیح شخص کو پیسے یہ رقم دے رہی ہوں جو غریبوں اور یتیموں میں تقسیم ایمانداری سے کرے گا۔ تو پھر میں نے بھی چیٹ وغیرہ میں تھینک یو ویری مچ فار یور ٹرسٹ ان می، مطلب اس طرح کی چیٹ وغیرہ کر کے پھر اس نے بولا کہ مائی ڈیئر آئی ہیو فارورڈ یور انفارمیشن ٹو ڈپلومیٹک ڈیلیوری کمپنی سو دیٹ کین اسٹارٹ دا پروسیس آف سینڈنگ دا باکس ٹو یو امیڈیٹلی۔ مطلب وہ یہ جو بھی رقم ہے وہ کسی بینک کے ذریعے نہیں بلکہ ڈپلومیٹک ڈیلیوری کمپنی کے ذریعے مجھے وہاں سے بھیجنا چاہ رہی تھی۔ تو پھر میں نے بھی اس کے چیٹ کے حساب سے اس سے چیٹنگ کرتا رہا، اس کو جانتا رہا کہ یہ کہاں تک جاتی ہے۔ پھر اس نے کہا کہ اوکے مائی ڈیئر پلیز کیپ دس ڈسکشن ویری سیکرٹ۔ جب اس نے یہ سب کچھ کہا کہ یہ ڈسکس آپ سیکرٹ رکھیں، کسی کے ساتھ بھی شیئر نہ کرنا this about this money until you receive and save to money to avoid making room for the enemy، یعنی آپ اس کو جب تک اپنے ریسیو کر کے اپنے روم میں حفاظت سے نہیں رکھ سکتے تو آپ کسی بھی بندے کو نہیں بتانا، کیونکہ بہت دشمن ہوتے ہیں، مطلب اپنے طور سے وہ مجھے اچھے سے سمجھا رہی تھی۔ تو پھر میں نے یہ سب کچھ اس سے چیٹ وغیرہ کر کے یہ جو ہماری ہوئی ہے اس نے یہ سب کچھ مجھے بتایا ہے، پر یقین ہو گیا کہ میں واقعی اس کی ہر بات ماننے کے لیے تیار ہو گیا ہوں۔ تو پھر اس نے سب ڈیٹیل مجھے بتانے کے بعد اس نے بولا کہ میں نے اپنے بینک مینیجر سے یہ جاننے کے لیے رابطہ کیا کہ آپ کے ملک میں رقم کی منتقلی کا رازدانہ اور آسان طریقہ کیسے حاصل کیا جائے، اور بینک نے مجھے بتایا کہ اگر میں بینک سافٹ ویئر کے ذریعے رقم منتقل کرتی ہوں تو مجھے برطانیہ کی پوچھ گچھ اور امتحان کا سامنا کرنا پڑے گا۔
हुकूमत क्योंकि इतनी बड़ी रकम मुंतकिल नहीं होने देती। बैंक मैनेजर ने कहा कि इतनी बड़ी रकम की मुंतकली का आसान और महफूज तरीका सफारती एजेंटों के ज़रिए है। उन्होंने मुझे 100% यकीन दिलाया कि रकम महफूज होगी और बगैर किसी परेशानी के डिलीवर हो जाएगी, लेकिन उसने कहा कि आपको थोड़ी सी अदायगी करना होगी। जब यहाँ उसने थोड़ी सी अदायगी का बताया तो यहाँ से ही मुझे शक पड़ गया। तो वैसे भी मुझे यूट्यूब पे इस तरह की बहुत सारी वीडियो मेरी नज़र से गुजरी और मैंने देखी भी हुई थी, तो मैंने सोचा चलो इसके साथ देखते हैं कहाँ तक जाते हैं। तो फिर उसने बोला कि हवाई अड्डे पर जब एजेंट आपकी मुकामी करेंसी के साथ आपके मुल्क में पहुंचेगा, हालांकि रकम ज़्यादा नहीं होगी और ये कस्टम क्लियरेंस फीस के लिए, इसलिए जब वो वहाँ पहुंचेगा वो आपको फ़ोन करेगा और आपको बताएगा कि कस्टम को कैसे तय करना है। वो एजेंट को आपके घर के पते पर आने की इजाज़त देंगे। तो उसके बाद फिर जब मैंने उससे पूछा कि कस्टम फ़ीस कितनी क्लियर करनी होगी, तो इसने ये पाकिस्तानी रुपीज़ बताए हैं। जो बाद में मैंने पूछा कि क्या ये $1 लाख बनता है, तो $1 लाख कस्टम क्लियरेंस फ़ीस देनी होगी। तो उसने बोला कि नहीं, $1 लाख नहीं, $1000 जो पाकिस्तानी 2,83,000 बनते हैं, ये मैंने पे करने हैं एजेंट को, जो रकम मुझे बैग भर कर मेरे लिए ला रहा था। तो इसने फिर ये वीडियोज़ वगैरह भी मुझे सेंड की हैं और साथ में अपनी पिक्चर। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये बैग भर के, और ये उसने अपनी पिक्चर, और ये जो डॉलर का बैग भरा हुआ है, ये उसने कोड भी लगाया हुआ है, जो डॉलर कोड लगा के डॉलर सामने नज़र आते हैं। तो ये अब बैग ओपन होगा और डॉलर का भरा हुआ बैग जो आना था वो ये सामने नज़र आ रहे हैं। इस तरह इन लोगों ने बहुत सारे लोगों से फ्रॉड किए और ऐसे जो अपने अकाउंट में पैसे लेकर डॉलर भी दिए उन्होंने, और ये जो अमाउंट अगर इन्होंने इससे पहले किसी को पे की है तो ये नकली डॉलर दे के चले जाते हैं। अब पता नहीं ये असली हैं या नकली, आई डोंट नो। तो ये जो बैग डॉलर का भरा हुआ था, तो उसका कोड वगैरह भी इसने वीडियो में भी और सेंड भी किया कि ये लगा के आप खोल सकते हैं। और ये सब हमारी जो बातचीत होती रही। तो दूसरे रोज़ और तीसरे रोज़ जब एजेंट ने आना था, तो ये बताया मैंने कि वो बोली कि एजेंट आ गया, आप उससे रब्ता करो। तो मैंने फिर एक उसने व्हाट्सअप नंबर ये सेंड किया, तो इस व्हाट्सअप पे मैंने रब्ता किया। तो उसके बाद इस ने व्हाट्सअप पे मेरे साथ रब्ता किया कि इस तरह मैं बाहर यूके से आपकी एयर डिलीवरी कंपनी से डिलीवरी लेके आया हूँ, तो आप मेरे साथ रब्ता करें। तो इसने ये मुझे लोकेशन वगैरह भी सेंड की। पहले ये तो इंग्लिश में बात कर रहा था, तो फिर बाद में इसने बोला कि मैं गूगल ट्रांसलेट करके उर्दू में भी बात कर सकता हूँ। तो हमारी फिर उर्दू में चैट होती रही। तो फिर इसने ये कुछ पिक्चर्स वगैरह भी मुझे सेंड की, जो उधर फेसबुक पे सेंड हुई थी, लेकिन यहाँ इसने अपनी पिक्चर भी सेंड की कि ये मैं हूँ, बैग लेके एयरपोर्ट पे खड़ा हूँ, तो आप कस्टम फ़ीस क्लियर कर दें ताकि मैं आपका बैग लेकर आप तक डिलीवरी पहुँचा सकूँ। तो फिर उसने ये अकाउंट नंबर सेंड किया जो UBL का था, मरियम नूर के नाम से। तो मैंने बोला कि कितने पैसे भेजने, तो उसने भी वही सेम अमाउंट मुझे बताई है। तो मैंने बोला मुश्किल नहीं है, मैं कर दूंगा। इसने बोला कि बैंक में जाओ और बैंक में जाके भेज दो ये सारी अमाउंट, और फिर मैं डिलीवरी आपके घर तक पहुंचा दूंगा। तो मैंने बोला कि मैं बैंक में नहीं, मैं मोबाइल से ही ट्रांसफ़र कर दूंगा।
تو پھر یہ میں نے اس کو یہ رقم بھیجی ہے. یہ میں نے ریئل رقم نہیں بھیجی، میں نے جو گھر پیسے ہی بھیجتا تھا تو میں نے اس کو تھوڑا موڈیفائی کر کے ایڈٹ کر کے یہ سیم رقم جو بنتی تھی میں نے اس کو سینڈ کی. تو اپنی طرف سے تو یہ کافی کوشش کر رہے تھے کہ رقم آ گئی ہے، میں بینک رسید وغیرہ دو تو میں نے سب کچھ بولا کہ یہ دیکھو میں نے بھیج دی ہے جو رقم تھی. تو یہ سب جب ان لوگوں نے پتہ لگا کہ نئی رقم نہیں آ رہی ہے وغیرہ وغیرہ، تو پھر جب پتہ چلا کہ ہمارے ساتھ خود فراڈ ہو رہا ہے، فراڈ یہ کر رہے تھے لیکن ان کے ساتھ خود فراڈ ہو گیا ہے. تو اس کے بعد یہ جب میں نے انہیں پتہ لگا کہ یہ ہمارے ساتھ خود فراڈ ہو رہا ہے، تو جب میں نے ان کو بتایا کہ یہ آپ لوگ سب فراڈ کرتے ہو، کیوں ایسے کرتے ہو، تو پھر اس بندے نے ادھر سے مجھے بلاک کر دیا. تو جو واٹس ایپ پہ ہماری چیٹ وغیرہ ہو رہی تھی تو میں نے ادھر اس کو بھی بتایا کہ یہ دیکھو میں نے پیسے جو فیس وغیرہ تھی میں نے بھیج دی ہے. کافی ٹائم یہ اور وہ کسٹمر تھا یا ایک ہی بندہ تھا، دونوں آپس میں مطلب کلیئر کرتے رہے کہ کیا آیا، پیسے آئے ہیں نہیں آئے ہیں. تو جب یہ بھی مطلب رونے والی ایموجی وغیرہ سینڈ کرنے لگی، فراڈ یہ کرنا چاہ رہے تھے لیکن ان کے ساتھ جب خود انہیں فراڈ ہوتے ہوئے نظر آیا تو یہ رونے لگے. یہ سب ان کے ساتھ معاملہ ہوا. میں نے ان کو بولا کہ میں نے تو کر دی ہے، جو کسٹم فیس تھی میں نے موبائل سے سینڈ کی ہے، اب بینک میں جا کے کیسے آپ کو رسید بھیجوں، یا تو بھیجنی پڑے گی اسٹیٹمنٹ بینک سے بھیجنی پڑے گی. تو یہ سب جب ان لوگوں نے پتہ لگا تو کہ یہ ہمارے ساتھ فراڈ ہو رہا ہے، یہ پیسے ریئل میں نہیں آئے ہیں، تو پھر اس نے بھی مجھے فیس بک سے بلاک کر دیا. تو یہ تھا یہ سب فراڈ جو میرے ساتھ ہونے والا تھا، لیکن مجھے ان سب کا پہلے سے پتہ تھا، اس لیے میں نے ان سب کو اپنے حساب سے ان سے بات کرتا رہا کہ یہ کہاں تک جاتے ہیں اور کیا کیا کہتے ہیں. تو اس طرح آپ لوگ بھی کیئرفل رہیے گا کہ کہیں آپ لوگوں کے ساتھ کوئی ایسا فراڈ نہ ہو اور آپ رقم لینے کے بجائے آپ لوگوں کو دینی پڑ جائے. تو آپ اپنے فرینڈ اینڈ فیملی کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کریں تاکہ کسی بندے کے ساتھ کوئی ایسا بڑا فراڈ نہ ہو. اور یہ لوگ ہر کنٹری میں ہر کسی کے ساتھ ایسے فراڈ کرتے ہیں. تو اللہ ایسے لوگوں سے بچائے اور رزق حلال کھانے اور کمانے کی توفیق عطا فرمائے. تو تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.